بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کے لیے ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کے لیے سہیل آفریدی ایک سرپرائز پیکج ثابت ہوئے ہیں، اور جیل میں بیٹھے شخص نے جو فیصلے کیے ہیں اس پر ان کے کارکن عوام باہر نکل رہے ہیں اور حیران کن مناظر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سہیل آفریدی، ان کا کوئی پولیٹیکل اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں، کوئی وراثت میں کوئی خاندانی سیاست نہیں ہے، کوئی پیسے کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، جو ہمارے ہاں ایک سیاسی طور پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کسی طرح سے لانچنگ ہو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اس نوجوان کا زیادہ سیاست کے حوالے سے، کہیں نام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہ بس ٹھیک ہے ایک ایم پی ہے جی خیبر پختونخوا سے۔ لیکن جو ہی ان کا نام سامنے آتا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور پھر توجہ ادھر جاتی ہے، کوشش ہوتی ہے اس کو نہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اس وقت وجہ یہ نہیں تھی کہ جی یہ سب کچھ کر دے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو موبلائز کر ڈالے گا، اتنے لوگ اس کے ساتھ نکل آئیں گے، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، وجہ یہ تھی کہ جی جیل سے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں، بس وجہ صرف یہ تھی۔ لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ جی ہر صورت اس نوجوان کو روکا جائے۔ لوگوں کی موبلائزیشن جس طرح سے کر رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں جب سہیل آفریدی آتے ہیں تو وہاں تو چلیں پکڑ دھکڑ کر لی، کچھ نہ کچھ کر لیا، پھر بھی لوگ کچھ نکل آئے، پرچے دے دیے، سب کچھ کر دیا۔ سندھ میں بھی، خیبر پختونخوا میں کیا کریں بھئی؟ عوام تو ایک ہی ہیں، سب پاکستانی ہیں، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا جھنڈا ایک ہے، وطن ایک ہے، زبان اردو اگر دیکھیں وہ ایک ہے، لباس ایک ہے، نہیں سب چیزیں مشترک ہیں۔ اور یہ ہمارا حسن ہے کہ ہر چند کلومیٹر کے بعد یا چند 100 کلومیٹر کہہ لیں، اس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے گا رہن سہن میں، اور صوبوں کے اندر بھی نظر آئے گا کہ ایک ہی صوبے میں کئی زبانیں مختلف انداز میں آپ دیکھیں گے بولی جا رہی ہیں، تو ہر صوبے میں بھی آپ کو ایک ڈائیورسٹی نظر آئے گی، تو وہ اپنی جگہ، لیکن سب ہیں تو اسی سوچ کے ساتھ۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، تو پورے پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے اصل میں۔ اب یہ پشاور سے نکلے مردان کے لیے، کہتے ہیں کوئی 1 گھنٹے کے لگ بھگ یہ فاصلہ ہے، رستے میں آتش بازی بھی ہو رہی ہے، لوگ ویلکم کر رہے ہیں، کارکن تو کارکن، ویسے بھی لوگ نکل آئے ہیں، عوام نکل آئے ہیں، سڑکیں آپ دیکھیے کس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ جلسہ گاہ بن چکی ہیں، دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، جذباتی مناظر ہیں، نوجوان ماتھا چوم رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں سہیل آفریدی کے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے، وہ اتنا پاپولر ہے کہ وہ جس شخص پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ جی یہ ہوگا جی نوجوان لیڈر یا یہ آگے بڑھے گا، اور وہ اس کے کہنے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی نہ کہ جی اندر سے پیغام آ گیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کرو، نکلو، لوگوں کے ساتھ نکلو۔ اچھا، اب 8 فروری کی تاریخ آنی ہے، وہ نقطہ عروج ہونا ہے، کوئی ابھی فائنل کال نہیں ہے کہ جی ڈی چوک جانا ہے، کچھ ہونا ہے۔ نعرے یہاں لگ رہے ہیں، یہاں پر ڈی چوک کے نعرے ہیں، جہاں جانے نہیں نکلو۔ ڈی چوک کی مراد یہ ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں، ایک فائنل کال ہو اور ہم رہا کروائیں جی عمران خان کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اس لیے نکل رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے لیڈر کو، خان کو رہا کروانا ہے، اور پھر جب خیبر پختونخوا کی حکومت سے پوچھا جاتا ہے کارکردگی، وہ دیگر باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی حال ہی میں رپورٹ بھی آئی کہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں پنجاب سے بھی لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، دیگر وہ چیزیں بناتے ہیں، یونیورسٹیوں کا، دیگر ڈیولپمنٹس، سب کچھ۔ لیکن وہ خود بھی مجبوراً کہتے ہیں، کابینہ کے لوگ بھی، کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں تو لوگ پوچھتے ہی ہیں، ہم جب حلقے میں جاتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، ہمیں نوکری چاہیے، فلاں چاہیے، وہ کہتے ہیں جی خان کو رہا کیوں نہیں کروایا ابھی تک، اس کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہو۔ تو جب ان کو یہ امید بنتی ہے کہ ہاں جی ایک اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو رہی ہے، خان نے کہا تھا اس کو بلڈ اپ کرنا ہے، نکلنا ہے، تو جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں یہی مناظر ہیں، جو کہہ رہے ہیں اچھا یہ ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں، نکلیں جی، آئیں جی، سڑکوں پر آئیں۔ تو عوام تو یہی کر سکتے ہیں، ووٹ کے ذریعے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ اب کہیں بھی کوئی ریلیف نہیں ہے، کہیں بھی سنوائی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں، یہاں آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے مل رہے ہیں جہاں بھی سہیل آفریدی جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک فیز 4 کہا جا رہا ہے اس کو، کہ اس سے پہلے ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، وہاں بھی یہ مناظر تھے، اور واقعی تاریخی مناظر۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ مناظر سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر ملیں گے، یہ مناظر آپ کو الیکٹرانک مین اسٹریم میڈیا پر نہیں ملیں گے، کوئی دکھائے گا ہی نہیں، کوئی بتائے گا نہیں آپ کو کہ حقیقت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح نوجوان مل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جین زی کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ بتا دوں یہ صرف جین زی تک نہیں ہے کہ جی وہ سہیل آفریدی آ گیا ہے، یہ جی عمران خان کا کھلاڑی ہے، وہ آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے جی ہاں جی جو عمران خان کہے میں کروں گا۔ یہ
نوجوان ہی نہیں, یہ تو نوجوان اس لیے آپ کو آگے نا کہ طاقت ہے, جذبہ ہے, آگے بڑھ گئے, اتنی بڑی تعداد میں آ گئے. اب بزرگوں کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے نکل رہے ہیں, آ رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پر یہ بھی ہوا ہے کہ یہ دیکھا گیا کہ ایک نوجوان یہاں پر رونے بھی لگ گیا اور سہیل آفریدی نے اس کو اپنی گاڑی پر بلا لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر بھی جلسہ ہو رہا ہے, گاڑی پر بھی لوگ اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اس پہ پریشان ہے. ہم کیا کریں, ہم کوریج تو روک دیتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں دکھائیں گے, لیکن جو مومنٹم بن رہا ہے اس کا کیا کریں, کیا اس پہ اسکینڈل لے کر آئیں. سہیل آفریدی پر کہا کہ جی یہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے, وہ بات نہیں بن سکی, کہاں ہے مقدمہ, کہاں ہے کیسز, یہ جی دہشت گردوں سے تعلقات ہیں, فلاں ہے, یہ ہوا ہے, کوئی بات نہیں بن سکی. پھر پرفارمنس نہیں دے رہا, فلاں اس کے خلاف کچھ بنائیں, جی روزانہ ہم اپنے لوگوں سے پریس کانفرنس کروا دیں, جی ہو نہیں رہا, یہ فلاں پر توجہ دیں. تو وفاقی حکومت میں سے کون گیا ہے تیرا میں متاثرین کے پاس, آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر, کیا کوئی گئی ہے وفاقی حکومت؟ ظاہر ہے کہ آپریشن کرنا ضروری ہے, لازمی ہے دہشت گردوں کا خاتمہ, اور وہ صرف صوبائی حکومت کے اکیلے کا کام نہیں ہے, لیکن وہ وہاں پر کتنی امداد دے رہے ہیں, کیا کریں وفاقی حکومت, یہ سوال ہے. اور پھر صوبائی حکومت پر سب ڈال دیا, تو وہ وہاں سے بھی ہو کر آئے ہیں. تو اگر کارکردگی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے, لوگ کیوں نکل رہے ہیں ان کے لیے؟ کوئی اور وزیر اعلیٰ اس طرح عوام میں کیوں نہیں آ سکتا؟ چلیے نون لیگ کی بات نہیں کرتے, وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کر لیتے ہیں, ان کے میئر مرتضی وہاب کی بات کر لیتے ہیں. وہ کراچی میں نکلیں, عوام میں جائیں, اس طرح سے جا سکتے ہیں. وہ سندھ کے اندرون علاقوں میں چلے جائیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب, ان کی تو لیگیسی بھی ہے, سیاسی خاندان بھی ہے, اور سندھ میں حکومت بھی ہے. اب تو مسلسل آپ دیکھیں کہ 2 دہائیاں انہیں کو آئی ہیں, 17 سال ہو گئے ان کی حکومت کو, تب سے ان کی حکومت ہے. تو وہ عوام میں جائیں, اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کوئی منظر, کبھی دیکھا آپ نے؟ مریم نواز صاحبہ آتی ہیں کہ اسٹیج پر وہ بچیاں بلا کر وہ گلے لگوائی جاتی ہیں, ٹینٹ لگے ہوتے ہیں, ایک بڑا اہتمام ہوتا ہے. یہاں کیا ہے, سڑکیں ہیں اور عوام ہے, بس اس طرح لوگ نکل رہے ہیں. اور اب جو سندھ میں مومنٹم بنا, جو پنجاب میں مومنٹم بنا, اب وہ یہی ہے. صرف بات یہ ہے کہ یہاں پر قدغنیں نہیں ہیں, یہاں پر پکڑ دکڑ نہیں ہے, یا گرفتاریاں نہیں ہیں, کاروبار ختم نہیں ہوگا, FIRs نہیں ہوں گی, توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, اس لیے لوگ نکل آئے ہیں. ورنہ یقین جانیے کہ سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب ہے, تو وہاں آپ کو اسی طرح سے لوگ ملیں گے, اس سے زیادہ لوگ ملیں گے نکلتے ہوئے. ایک دفعہ قدغنیں ہٹ جائیں, ایک دفعہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت مل جائے. یہ تب ہے جب سہیل آفریدی نکل رہے ہیں, ان کی دیگر لیڈرشپ نکل رہی ہے, نوجوان لیڈرشپ نکل رہی ہے. جس دن خان کی رہائی ہوگی اس دن سوچیے نا کیا ہوگا. آپ نے دیکھا تھوڑی سی ہلکی سی اجازت نامی کوئی چیز بنی تھی ایک کراچی میں, تو آپ نے دیکھا کس طرح کہا گیا کہ جی کراچی امڑایا ہے, لوگ نکل آئے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. اچھا, اب جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ نوجوان کس طرح جذباتی ہو رہے ہیں, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ خان کی رہائی اس طرح ہو سکتی ہے, ہم اگر آئیں گے نکلیں گے, تو بتانا ہے کہ جی کتنے لوگ ہیں, کیا ہے. تو وہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح نکل رہے ہیں, یہ دیکھیے آپ. یہ اب نوجوان وہ جی یہ بہت جذباتی ہو گیا, رونے لگ گیا, رو رو کے اس نے برا حال کر لیا, تو آ گیا. تو سہیل آفریدی نے اس کو اسٹیج پر, اسٹیج تو ہے نہیں خیر, گاڑی کی چھت پر بلا لیا, اور یہ رو کر اپنا مدعا بیان کرا. یہ دیکھیں آپ, یہ اس طرح کے مناظر ہیں جی. تو لوگ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں, حد نگاہ تک لوگ. میں آپ کو ایک قافلہ دکھاؤں, ایک قافلہ, یہ دیکھیں, یہ ایک علاقے کا قافلہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جی جب رستے میں نکل رہے تھے شام سے پہلے, تب کس طرح کے مناظر تھے. اور ایک اور قافلہ دیکھیے, یہ تیمور سلیم جھگڑا, سابق صوبائی وزیر ہیں, ان کو بھی فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا ہے. یہ دیکھیں آپ کو کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں, اور میں آپ کو مناظر دکھایا حد نگاہ تک لوگ. تو یہی صورتحال ہے جی, جہاں جا رہے ہیں, جس علاقے میں جا رہے ہیں سہیل آفریدی, عوام نکل رہے ہیں, اور مین ایجنڈا یہی ہے کہ جی خان کی رہائی. اصل بات یہ ہے, اور 8 فروری کو بقول تحریک انصاف کے جی ہم نے اس کو عروج پر لے کر جانا ہے. تو 8 فروری تک یہ مناظر آپ کو نظر آتے رہیں گے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.